یہ نہیں, میں یہ کبھی نہیں کہوں گا, نہ کبھی چاہوں گا کہ آپ ووٹ دو گے تو میں یہ کروں گا. ووٹ دو گے یا نہیں دو گے پھر بھی کروں گا. ووٹ دو گے کروں گا, ووٹ نہیں دو گے پھر بھی کروں گا انشاءاللہ. نواز شریف اور شہباز شریف, مریم نواز, حافظ کیپٹن صفدر, ٹھہر جاؤ. اب کو چھوڑ بھی دو کسی کا نام. میں انشاءاللہ میں چاہوں گا شہباز صاحب کو بھی کہوں گا اور میں مریم کو بھی کہوں گا, دونوں یہاں آئیں. اور اگر ہماری حکومت آتی ہے تو میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ ہر دوسرے تیسرے مہینے آتا جاتا رہوں گا, تاکہ جو منصوبے ہم شروع کریں میں چاہوں گا کہ میں ان کی تکمیل ہوتے ہوئے دیکھوں اور خود اپنی نگرانی میں ان کو مکمل کرواؤں. یہ ٹھیک بات ہے. یہاں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ ڈویژبل پول سے ملنا چاہیے, اس کو کیا بولتے ہیں, NFC سے ملنا چاہیے, نیشنل فائنانس کمیشن سے ملنا چاہیے. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کمیٹی کس نے بنائی تھی؟ آپ نے. سن لو ذرا, کس نے کمیٹی بنائی تھی؟ نواز شریف نے. کس لیے بنائی تھی؟ اس مسئلے کے حل کے لیے. اس مسئلے کے حل کے لیے. کب بنائی تھی؟ 2-3 مہینے پہلے سے. اس سے پہلے 2017 میں سر. 2017 میں 9 سال ہو گئے ہیں. 2017 میں بنائی تھی. 2018 میں ہمیں فارغ کر دیا گیا کہ کمیٹی کیوں بنائی تھی. وہ میں مذاق سے کہہ رہا ہوں, لیکن 2017 کی اگر کمیٹی ہم نے بنائی تھی, سرتاج عزیز صاحب کو اس کا کنوینر مقرر کیا تھا, انہوں نے سفارشات مرتب کی تھی اور ہم نے ان سفارشات کو عملی جامہ پہنانا تھا, جس کا مطلب کہ یہ کام اس وقت ہو گیا ہوتا. ابھی مجھے آپ نے دیش نکالا کئی دفعہ دیا ہے, مجھ سے گلہ نہ کرو. یہ گلہ میں سننے کو تیار نہیں ہوں, کیونکہ یہ قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ نے مجھے سے بندے کو دیش نکالا کیوں ہونے دیا, کیوں مجھے ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑا, کیوں جیلوں میں ڈالا گیا. یہ بھی آپ کو سوچنے والی بات. میں اس پہ کوئی اب بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن حقیقت ہے ہی نہیں ہے, بولو نا. تو بھائی میں اس کے باوجود آج جب اگر کمیٹی بنائی تھی تو اس کام کو حل کرنے کے لیے بنائی تھی, اس مقصد کو حل کرنے کے لیے بنائی تھی, ایسے نہیں بنائی تھی. اگر بنائی تھی تو انشاءاللہ اس کو پایا تکمیل تک بھی ہم ہی پہنچائیں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ اپنے اس کے لیے مشاورت کریں گے اور سارے سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں گے اور بٹھا کے انشاءاللہ اس کا حتمی فیصلہ کریں گے, جو انشاءاللہ آپ کے انٹرسٹ میں ہوگا, آپ کے حق میں ہوگا انشاءاللہ. یہاں پر جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی, اتنا خوبصورت علاقہ ہے, اتنا اچھا شہر ہے گلگت جس کو بگاڑ دیا گیا ہے, اتنا اچھا سکردو ہے جس کو بگاڑ دیا گیا. میں آج مخاطب صرف جلسہ میرا ہو رہا ہے یہاں پہ, یا اجلاس میں کر رہا ہوں گلگت میں, لیکن میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے بھی جو سکردو میں رہتے ہیں, جو بلتستان میں رہتے ہیں, جو ہنزا میں رہتے ہیں, اور جو اس خطے میں رہتے ہیں, جو اس خطے میں رہتے ہیں. میں سب سے مخاطب ہوں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس شاہراہ کو اللہ کے فضل و کرم سے شہباز صاحب سے بات کر کے اس کو پورا خنجراب تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا. اور یہ اتنا اچھا آپ کو اس خوشحالی کا منصوبہ ہے, یہ آپ کی جتنی ٹریڈنگ ہوگی چائنا سے پاکستان کے درمیان اس راستے سے, کون بینیفٹ کرے گا, کس کو اس کا فائدہ پہنچے گا؟ آپ کو. اور گلگت اتنا خوشحال ہو جائے گا, اتنا خوشحال ہو جائے گا, بلتستان اتنا خوشحال ہو جائے گا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ کو تو گھر بیٹھے انشاءاللہ آپ کو تنخواہیں ملیں گی, پیسے ملیں گے, آپ کو اپنا اخراجات ملیں گے. یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو ہمارا مرکز ہے, ہمارا مرکز ہے یہ اپنا سی پیک کا, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا مرکز ہے یہ. اس کو تو بہت اچھا ہونا چاہیے اور انشاءاللہ میں یہ ضرور کروں گا. اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پنجاب میں یا اسلام آباد میں یا کسی اور جگہ پہ اگر الیکٹرک بسیں چلتی ہیں تو یہاں الیکٹرک بسیں کیوں نہیں چلتی؟ یہاں بھی چلنی چاہیے. انشاءاللہ میں شہباز صاحب سے بات کر کے یہ الیکٹرک بسیں یہاں پہ بھی بھجواؤں گا اور سکردو میں بھی بھجواؤں گا.
یہاں پہ اسلام آباد سے کراچی تک، پشاور سے لے کے کراچی تک موٹر وے بن گئی ہے، تو یہاں سے مانسیرا سے یہاں تک بھی موٹر وے بننی چاہیے، اور ترقی کی ہر راہ کھلنی چاہیے یہاں پر. اور میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دیکھوں گا کہ یہ سارے کام میں اپنی نگرانی میں کراؤں. تو دوسری بات یہ ہے، ہسپتال یہاں پہ بننے چاہیے. مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے بتایا جی کہ یہاں پہ جو کارڈک سینٹر ہے، جو دل کا ہسپتال ہے، اس نے کام شروع کر دیا ہے. یہ کام تو بہت پہلے سے شروع، کوئی فخر کی بات نہیں ہے. آج سے جب میں سنتا ہوں آج سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ بہت سال پہلے ہونا چاہیے تھا. بہت سال ہم بہت لیٹ ہو گئے. ہم بہت لیٹ ہو گئے. مریم نواز نے کرایا. میں مریم نواز کو شاباش دیتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ دل کے آپریشن بھی ہونے چاہیے، سرجری بھی ہونی چاہیے. کسی مریض کو یہاں سے اسلام آباد، پشاور یا لاہور نہ جانا پڑے یا کراچی نہ جانا پڑے. یہیں اس کا علاج ہونا چاہیے. ایک کینسر ہسپتال بھی یہاں پہ موجود ہے. آپ نے بنایا، اور وہ کینسر ہسپتال اللہ کے فضل سے ہم نے بنایا، اور اس کو اور وسیع کریں گے انشاءاللہ. اس کو اور بڑا بنائیں گے تاکہ کینسر کے مریض بھی یہیں پہ علاج ان کا ہو سکے. بھائی یہ چند سہولتیں، اور یہاں جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو یہاں پہ اتنا روزگار ہوگا، ٹورزم کا مرکز بنے گا. ٹورزم سے اتنا روزگار پھیلے گا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ نہیں اندازہ کر سکتے کہ کتنا فائدہ ہوگا آپ کو ہوگا. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ سستی ان حکومتوں کی ہے جنہوں نے توجہ نہیں دی یہاں پہ. یہ لاپرواہی ان کی ہے. یہ زیادتی ظلم ان کا ہے. ہم نے تو اپنا فرض پورا ادا کیا، اور اگر اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کام کرنے کا موقع دیا جاتا تو ان مسائل کے میں سے کوئی مسئلہ آج باقی نہ ہوتا. کوئی مسئلہ باقی نہ ہوتا. یہ میں آپ کو بہت وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف جب بات کرتا تھا جھوٹی بات نہیں کرتا، ہمیشہ سچ بولتا. بیٹھ جائیں. بس بیٹھے. آج یہاں پہ جیسے کہ باقی پاکستان میں لوگوں کے پاس اپنی چھت، اپنا گھر نہیں ہے، یہاں پر بھی یہی حال ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنی رہائش گاہ بنانے کے لیے قرضے ملنے چاہیے، اور ان کو لون ملنے چاہیے تاکہ وہ بنائیں، جیسے کہ ماشاءاللہ باقی پاکستان میں بن رہے ہیں. اس میں شہباز صاحب نے بھی پنجاب میں جب وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے یہ کام شروع کیا. آج مریم بھی اس کام کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے، اور تقریباً 1.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ان کو گھر مل گئے ہیں. اور انشاءاللہ یہاں پر بھی، یہاں کی تو آبادی بہت کم ہے، تو سب کو مل جائیں گے یہاں پہ انشاءاللہ. اور پھر نوجوانوں کو روزگار کے لیے قرضے ملنے چاہیے یہاں سے، اور جس کے اوپر کوئی سود نہ ہو، کوئی سود نہ لیا جائے. وہ ان کو قرضے ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنا وہ کام کر سکے، اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جتنی جلدی ہو سکے یہ ہونا چاہیے. اور میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ممکن ہیں. میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ میں صرف آپ سے آج آیا ہوں اور آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آیا. یہ میں آپ کے مسائل حل کرنے کی بات کر رہا ہوں. اور آپ انشاءاللہ جب اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ ہماری حکومت قائم ہوگی تو انشاءاللہ سب سے پہلے ان کاموں کی بنیاد رکھی جائے گی. ہم انشاءاللہ یہاں پہ ہونہار بچوں کو اسکالرشپ بھی دیں گے، اور لیپ ٹاپ میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ ہر مستحق بچے کے ہاتھ ایک لیپ ٹاپ ہو. اور مجھے بار بار یہ کہہ رہے ہیں لیکن میرے پروگرام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک خواتین کی، مخصوص خواتین کی یونیورسٹی قائم کی جائے گی. میرا خیال ہے کہ
کافی سارا ایجنڈا تو میں کور کر چکا ہوں، اور یہ جو اردو روڈ کو خبلو تک لے جانا ہے. جی، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر جو ڈیم بنانا تھا ہم نے امیر بادشاہ، وہ اس کے لیے میں نے اپنے زمانے میں 100 ارب روپیہ دیا تھا اس کو زمین خریدنے کے لیے. زمین موجود ہے، ڈیم آج تک نہیں بنا. اور وہ آپ جانتے ہیں ایک بابا ڈیم بھی تھا، ایک جانتے ہیں آپ، نہیں جانتے ہیں؟ وہ کہتا تھا کہ میں ریٹائر ہو کے اس میں بیٹھ جاؤں گا کیمپ لگا کے. میں نے 2-3 بندے بھیجے، میں نے کہا جاؤ کیمپ تلاش کرو کہاں ہے. وہ واپس آئے، میرا کہیں کیمپ نہیں ملا. تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو آج مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ 2015 میں ہم نے 100 ارب روپیہ دیا اور ڈیم آج تک نہیں بنا. اگر ڈیم کا کام شروع ہو چکا ہوتا تو ڈیم کب کا بن چکا ہوتا، اور اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوتا اور باقی پاکستان کو بھی ہوتا. اصل غدار ثاقب نثار بھائی ہمیں چھوڑ دیں.